خوش آمدید آپ کو کہیں گے ایک بار پھر اپنی اس ٹرانسمیشن پیغام رمضان نیو ٹیلی ویژن کی خصوصی ٹرانسمیشن، اور جس طریقے سے اپنے اس سیگمنٹ میں ہم ایک موضوع لیتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اپنے علماء کرام سے، اپنے جو پینلسٹ ہیں، آنریبل سکولرز ہیں، ان سے بات چیت کرتے ہیں اور اس موضوعات پر بات کرتے ہیں۔ اور آج جس موضوع کا ہم نے انتخاب کیا ہے وہ موضوع ہے کرپشن، ناپ تول میں کمی۔ اس کے اوپر بہت ہی اہم موضوع ہے۔ مہمانوں کا تعارف کرا دیتا ہوں۔ دائیں جانب میرے ساتھ موجود ہیں علامہ ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب، بہت شکریہ سر تشریف آوری کے لیے، اور نعت خوانی کے لیے میرے دائیں جانب بھی موجود ہیں اختر قریشی صاحب۔ ہمارے پینل پر آج جو اور مہمان ہیں ان کا میں تعارف کراؤں گی۔ ڈاکٹر مطیع اللہ باجوہ صاحب کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ان سے ہم جانیں گے رشوت اور ناپ تول میں جو کمی کی جاتی ہے اس سے متعلق سوال جواب کریں گے۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں کلام کے لیے، نعت خوانی کے لیے نورینہ امتیاز صاحبہ۔ بہت شکریہ آپ دونوں نے وقت نکالا ہماری آج کی اس ٹرانسمیشن کے لیے۔ شاہ صاحب آغاز کرتے ہیں، اور یہ ایک سوشل ایشو ہے بیسیکلی اگر ہم لوگ دیکھا جائیں تو یقینی طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہمیں بہت سی احادیث ملتی ہوں گے، قرآن میں بہت سارے واقعات ملتے ہوں گے۔ آج ہم یقینی طور پہ اس دور میں جی رہے ہیں جہاں پر رشوت کے بغیر جناب کوئی کام نہیں ہوتا، ناپ تول میں ہر دوسرا شخص ہمیں کمی کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ تو بیسیکلی رشوت یا ناپ تول میں کمی کیا ہے؟ نا حق کو حق قرار دینا اور حق کو نا حق کر دینا؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آپ نے ایک بڑا خوبصورت جملہ بولا نبی بین کہ اس دور میں نبی کریم علیہ السلام نے فرید بھائی اس کی نشاندہی 14 سال پہلے فرمائی۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں لا یأتین علی الناس زمان کہ میری امت پہ یہ وقت ضرور آئے گا، لا یبال المرء، انسان کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی، بما اخذ المال، کہ وہ مال کہاں سے لے رہا ہے، ام من الحلال ام من الحرام، وہ حلال راستے سے آ رہا ہے یا حرام راستے سے آ رہا ہے، اسے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ان لکل امت فتنہ، اللہ تعالیٰ نے ہر امت کی آزمائش کی ہے، انہیں کسی نہ کسی امتحان اور فتنے میں ڈالا ہے۔ وَإِنَّ فِطْرَةَ امتی، اور میری امت کے امتحان، ان کی ابتلا اور ان کی آزمائش اور ان کے لیے فتنہ کیا ہوگا؟ المال، مال۔ میری امت کی اللہ تعالیٰ مال کے ذریعے، اور نبی کریم علیہ السلام نے اس حوالے سے فرمایا ان الحلال بین والحرام بین وبینہما متشابہات۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے حلال اپنی امت کے لیے واضح کر دیا، یہ رزق حلال ہے، یہ حرام ہے، درمیان میں کچھ ایسے امور آئیں گے جو متشابہ ہوں گے، کیا یہ حلال ہے یہ حرام ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جس نے اپنے آپ کو اس سے بچا لیا نا، متشابہ سے بھی بچا لیا، شبہ سے بچا لیا اپنے آپ کو، فرمایا اس نے اپنے دین کو بچا لیا۔ شاہ صاحب رشوت لینا اور دینا دونوں حرام مال کے مترادف ہوگے، اسی میں شامل ہوگے؟ یقیناً اس کی طرف میں آ رہا تھا، آپ نے وہ بھی تعریف خود کر دی جو امام عبد القادر الجرجانی رحمۃ اللہ کی بڑی معناز کتاب ہے کتاب التعریفات، اس کے صفحہ 148 پر وہ تعریف کرتے ہیں کہ ما یعطا لإحقاق الباطل او ابطال حق، کسی حق کو باطل بنا دینا یا باطل کو حق بنا دینا، یعنی نہ حق کسی کو حق دے دینا اور حق والے کا حق مار دینا، اور اس کے لیے جو پیسہ دیا جاتا ہے اس کو رشوت کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الراشی والمرتشی، آقا نے رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں پہ لعنت فرمائی۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، ان دونوں کا انجام بیان کیے دونوں جہنم میں جائیں گے۔ بلکہ ایک حدیث میں نے پڑھی اس میں فرمایا والرائش، ایک جو مڈل مین ہوتا ہے نا، سودا کرانے والا دلال قسم کا آدمی، فرمایا وہ بھی جہنم میں جائے گا۔ یہ سب جہنمی اور لعنتی انسان ہیں، یعنی جو ایک دوسرے کو ملا کے بیچ میں کمیشن بھی لے لے۔ جو کمیشن قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے خود اس ضمن میں ارشاد فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم آپس میں ایک دوسرے کا مال نجائز اور باطل طریقوں سے نہ کھایا کرو۔ رشوت چونکہ ایسا ایک ناسور ہے کہ جس سے پوری ریاست تباہ ہوتی ہے، معاشرے کی اخلاقیات برباد ہوتی ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں جب ایک حق والے کا حق ہم مار لیں گے تو بعض اوقات وہ انتقام کے لیے وہ قتل پہ اتر آتا ہے، وہ مارنے پہ اتر آتا ہے، بعض اوقات وہ بیچارہ غربت اور افلاس کا شکار ہو جاتا ہے، بعض اوقات یعنی وہ خود قتل ہو جاتا ہے ساری کشمکش کے اندر، پورے معاشرے کے اندر فتنہ فساد، یہ اللہ تعالیٰ جی یعنی بڑی جڑ ہے نا۔ یقیناً جس طرح سے آپ نے بتایا کہ اگر کسی کا حق مار رہے ہیں، چیزیں کر رہے ہیں اور اس کے لیے آپ ناجائز پیسے دے کے وہ تمام کام کرا رہے ہیں،
تو یقیناً کسی کا حق مار کے آپ کا وہ کام ہے. میں ڈاکٹر صاحب سے بھی ذرا شامل گفتگو ان کو کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کہ اس ساری سچویشن کے اندر جو بات علامہ صاحب نے بیان فرمائی ہے، ایسے معاشروں کے اندر ہے، یہ کوئی ہمارے پاس نہیں، دنیا میں آپ کہیں پہ بھی دیکھ لیں چیزیں، مڈل مین بھی ہے، کمیشن بھی ہے، کسی ایک کو ٹھیکہ دلوانا ہے، کسی ایک کو ہٹا کے دوسرے کو کرا لینا ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس سچویشن میں جہاں پہ آپ کا جائز کام بھی جو ہے وہ بغیر پیسے دیے ہوئے نہیں ہو رہا ہے اور وہ مسٹ ہو گیا ہے دینا، تو کیا پھر بھی دینے والا جہنمی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے شاہ صاحب نے بڑی خوبصورت بات شروع کی، اور اصل چیز وہی ہے جس طرف انہوں نے اشارہ کیا، ادھر جانا چاہیے تھا پہلے. مثلا میں آج کے ٹاپک کے حوالے سے بھی چاہوں گا کہ ہم پہلے یہ بات کرتے کہ حلال اور حرام کیا اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی حیثیت ہے، شریعت نے اس کو کتنا مقدم کیا. آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 3 مختلف کمیونٹیز کو خطاب کیا ہے حلال کے حوالے سے. عامت الناس سے کہا کہ تم حلال کھاؤ جو ہم نے تمہیں دیا ہے. ایمان والوں سے بھی کہا کہ تم وہ جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے حلال چیزوں کو کھاؤ. اور پھر رسولوں کو بھی حکم دیا، یعنی یہ حالانکہ لوگوں کو حکم دیا جائے تو مومن اس میں شامل ہی شامل ہیں، اور مومنوں کو حکم دیا جائے تو انبیاء بھی شامل ہیں. لیکن یہاں 3 مختلف کیٹیگریز میں عام لوگوں کو کہا کہ تم بھی حلال کھاؤ، ایمان والوں سے کہا کہ تم بھی حلال کھاؤ، اور پھر خصوصی طور پر رسولوں سے کہا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، پاکیزہ کھاؤ اور نیک اعمال کرو. یہ اتنا اہم کام ہے. اور اس کی ایک میں مثال دے کے پھر آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں کہ سب سے پہلے یہ، کیونکہ جب تک آپ کسی راشی کو، آپ کسی رائش کو، آپ کسی مڈل مین کو یہ احساس نہیں دلاتے کہ تمہارا رزق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں ملنا تھا وہ پہلے سے طے کر دیا ہے. یہ جو ناجائز تم ذرائع استعمال کرتے ہو، اختیار کرتے ہو، آمدن کے راتوں رات امیر بننے کی خواہش کرتے ہو، یہ تمہیں ہلاکت میں ڈال دے گا. یہ رزق حلال کی اہمیت کیا ہے پہلے یہ بات ہونا چاہیے تھی. کیونکہ یہ بات سمجھ میں آ جائے نا جس بندے کو، پھر وہ ایک ایک پائی پر غور و فکر کرے گا، وہ ایک ایک روپیہ لینے دینے میں احتیاط کرے گا. کیونکہ احتیاط تب کرے گا جب اسے پتا ہو کہ یہ میرے لیے ہلاکت کی وادی میں جانے کے مترادف ہے یا میں جہنم میں جا سکتا ہوں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آتا ہے کہ ان کے غلام نے کھانا ان کے سامنے رکھا. اب کھانا غلام نے رکھا تو انہوں نے پوچھا نہیں، عام روٹین میں کھانا کھا لیا. کھانا کھانے کے بعد غلام کہتا ہے آپ کو پتہ ہے یہ کھانا کہاں سے آیا تھا؟ آپ نے پوچھا کہاں سے آیا؟ اس نے کہا میں ایک جاہلیت کے زمانے میں ایک آدمی سے ملا تو میں نے اس کو ایک فریب دیا. کہانت مجھے آتی نہیں ہے، یہ نجومی پن مجھے آتا نہیں ہے، لیکن میں نے اس کو دھوکہ دینے میں میں کامیاب ہو گیا، تو اس سے ایک جو قیمت طے کی تھی آج اس نے یہ کھانا مجھے دیا ہے اس کے بدلے میں. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنا ہاتھ اپنے گلے میں ڈالا، منہ میں ڈالا اور اگل دیا، کہہ کی زور لگا. اب یہ بڑا مشکل کام ہے. پھر جو رہ گیا اس پر کہا کہ اللہ جو میری آنتوں اور انتڑیوں میں اور رگوں میں رہ گیا اس پر تو مجھے معاف کر دے. اور آپ نے اس غلام سے کہا کہ اگر میری جان بھی چلی جاتی ہے کھانا اگلنے میں تو میں جان دے دیتا، لیکن یہ کھانا اندر نہ رہنے دیتا. اب یہ اتنی اہمیت کی بات ہے کہ آپ ایک ایک پائی کا جب تک آپ کو اندازہ نہیں ہے. آپ دیکھیں نا، مثال کے طور پر ہمارے ہاں عام مثال دی جاتی ہے کہ اگر منو دودھ ہو، حلال ہے، صحیح ہے، اس میں پانی بھی نہیں، صاف ستھرا ہے، بہترین ہے، تو اس میں آپ پیشاب کا ایک قطرہ ڈال دیں تو کیا وہ حلال رہ جائے گا؟ قطن نہیں. بالکل ایسے ہی جب آپ کسی بھی ذریعے سے، وہ رشوت ہو، جیسے شاہ صاحب نے حدیث رسول سنا دی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الراشی والمرتشی، آپ نے لعنت فرمائی. اور آپ نے رائش جو مڈل مین اس پر بھی لعنت فرمائی. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت کوئی معمولی کام نہیں ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے. جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لعنت فرماتے ہیں اللہ کی لعنت اس پر برس جاتی ہے، فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں، کائنات کا ذرہ ذرہ اس پر لعنت جہاں کرتا ہے. سسٹم ہی سارا یہ رشوت پہ چل. نہیں، یہ بات یہ ہے کہ جب تک آپ نظام سیدھا نہیں کریں گے، جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، نظام کیسے سیدھا ہوگا؟ وہ جو حاکم ہے، ایک آیت مبارکہ شاہ صاحب نے اپنی گفتگو میں ارشاد فرمائی، تلاوت کی تھی کہ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، جب تک آپ حکام کو قابو نہیں کرتے اور اس پر کوئی تعزیری اس طرح کا سخت قانون نہیں بناتے، آپ یہ کام نیچے تو روک ہی نہیں سکتے، کیونکہ اوپر سے کام شروع ہو رہا ہے. ہمارے جتنے بھی سابقہ حکمرانوں پر کرپشن کے الزامات لگتے ہیں اور ان پہ ککس بیکس کا ایک الزام لگتا ہے، ان پر پیچھے جو ہے وہ کہانیاں چلتی ہیں، یعنی اصل سودا کچھ ہوتا ہے اور طے کچھ اور ہوتا ہے، کمپنیاں جو ان کو باہر باہر سے پے کر دیتی ہیں. اس لیے کہ جب تک آپ کا حاکم نہیں بچے، آپ دیکھیں نا جو بنو امیہ کا دور ہے اس کا آخری حصہ اتنا تباہ کن ہو گیا جس میں حضرت عمر بن عبدالعزیز آئے
تو وہ 2 سالوں کے اندر انہوں نے واپس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگوں کو کھڑا کر دیا. اور پتہ ہے سب سے بڑا کام کیا ہوتا تھا؟ رشوت. حکام کے ذریعے سے رشوت دے کر لوگوں کی جائیداد پر قبضہ کرنا, یہ تھا اس دور کی سب سے بڑی کرپشن. اور بڑے بڑے جو شہزادے ہیں اور جو ان کے خاندان کے افراد ہیں, بنو امیہ کے جو لوگ ہیں, اور پھر ان کے آگے جو ان کے چہیتے اور من پسند افراد ہیں, جیسے ہمارے ہاں یہاں من پسند افراد جو ہے راتوں رات ارب پتی ہو جاتے ہیں, ایک جماعت کو جوائن کرتے ہیں یا ایک کسی نئے نظریے کے حامل ہوتے ہیں تو راتوں رات ان کی جائیدادوں میں اضافہ ہوتا ہے. کیوں ہوتا ہے؟ اسی ایک ذریعے سے. لیکن اس کا اصل سبب جو میں اصل جس پر زور دے رہا تھا, کیونکہ شاہ صاحب نے بڑی مکمل بات کی اپنی, اور انہوں نے حالانکہ وہ اس حدیث پر کلام ہے لیکن وہ شہنشاہ نے پیش کیا تو میں اس پر اب خاموش رہتا ہوں کہ علامہ البانی نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے, وہ نہیں. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت جہنم سے, کیا یہ جس پر اللہ کے نبی علیہ السلام کی لعنت ہوگی وہ جہنم نہیں جائے گا؟ نہ بھی وہ حدیث صحیح طرح ثابت ہو. جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی وہ تو راندہ درگاہ ہے, اس پر تو کوئی خیر اور برکت نہیں آ سکتی. اور رزق وہ چیز ہے کہ جو آپ کی عبادات کی قبولیت کا بس باعث بنتا ہے. رزق وہ چیز ہے جو آپ کے اللہ تعالیٰ کے سامنے اللہ تعالیٰ کی بندگی کے حوالے سے آپ کو اہمیت دلاتا ہے. اگر آپ کے پیٹ میں رزق حرام جاتا ہے تو 40 دن ایک لقمہ آپ کھا لیں تو 40 دن عبادت قبول نہ ہو. یا آپ بلکہ وہ حدیث یاد کریں جس پر نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, آپ نے بلکہ اس کی مثال دی یوں کر کے, ذکر الرجل یطیل السفر, ایک آدمی کی مثال آپ نے دی کہ ایک آدمی لمبا سفر کر کے آتا ہے اور اس کے بال گرد آلود ہیں, مٹی سے اس کے جو کپڑے ہیں وہ گرد آلود ہو گئے ہیں, بال اٹ گئے ہیں مٹی سے, اور وہ بیت اللہ میں پہنچ جائے فیقول یا ربی یا ربی, اور پکارتا بھی صرف اللہ تعالیٰ کو ہو, کسی اور کو درمیان میں نہ پکارتا ہو, اور وہ آ کے کہتا ہو کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے, لیکن اس کا کھانا حرام, اس کا پینا حرام, وغذی بالحرام, اس کی کفالت اور پرورش کرنے والوں نے اس پہ حرام صرف کیا ہے. اس لیے کیف انا یستجاب ذلک, اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ بیت اللہ میں مانگ رہا ہو, اللہ سے مانگ رہا ہو, اللہ اس کی بات کو کیسے سنے گا؟ کیونکہ وہ حرام سے پلا بڑا ہے. وہی سوال شاہ صاحب سے بھی میرے خیال سے کہ اسی کا جواب لے لیتے ہیں, کیونکہ رشوت فرید ہمارے معاشرے میں اس طرح سے ہمیں نظر آتی ہے کہ ہر ڈپارٹمنٹ میں, چاہے اسکول سسٹم ہو, اگر ہم ہاسپٹلس کی بات کریں, تھانہ سسٹم ہو, پولیس کا نظام ہو, جج کی بات ہو, کہیں پر بھی ہو. میں نے تو سسٹم کی ایک بات کر دی جس طرح سے لاہور صاحب نے کہا بات یہ, اور آپ اور میں اسی سسٹم کے حصہ ہیں, ہم لوگ دیکھتے ہیں چونکہ یہ تمام اچھا مزیدار بات یہ, میں جو چیز مجھے کھٹکتی ہے کہ اتنی تمام چیزوں کے باوجود یعنی اللہ اس کے رسول نے رشوت لینے کے اوپر اس کی سزا اس کے اوپر جتنا کنڈیم کیا گیا, اس کے باوجود بھی میرے اور آپ کے بہت سارے ایسے جائز کام ہوں گے جو ہم کرانے جاتے ہیں نہیں کروا پاتے, وہ بغیر پیسے دیے ہو نہیں پاتے. شاہ صاحب کیا کیا جائے اس صورتحال میں کہ جب دل نہیں مان رہا اور ہم سمجھتے بھی ہیں کہ یہ غلط ہے, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا یہ کام ہو ہی نہیں سکتا, یہ پروسیس میں جائے گا ہی نہیں. دیکھیں اسلام ہر علاقے کا, ہر معاشرے کا, ہر ماحول کا قیامت تک کے لیے نظام زندگی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر ماحول کے لیے ہمیں اصول زندگی عطا کیے ہوئے ہیں. ابھی جو آپ ماحول پیش کر رہی ہیں نا, اور آپ ساری وہ کیفیت پیش کر رہے ہیں کہ اب کیا کیجئے, اپنا حق نہیں لے سکتے بغیر رشوت کے, تو اللہ تعالیٰ نے اصول زندگی ہمیں سکھایا ہے. فرمایا فاتقوا اللہ ما استطعتم, دین پہ اتنا ہی عمل کرنا تمہارے اوپر فرض ہوتا ہے جتنی تمہارے اندر استطاعت ہے. نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں اصول زندگی یہی سمجھایا, اذا امرتکم بامر فاتوا منہ ما استطعتم, جب میں تمہیں دین کا حکم دوں, اب دین کا حکم ہے کہ رشوت نہیں لینی چاہیے, نہیں دینی چاہیے, تو لیکن فرمایا جتنی استطاعت اتنی عمل تم نے کرنا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود صحابی رسول ہیں, صحابی رسول بڑے جلیل القدر صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. خود ان کا اپنا واقعہ, حبشے میں گئے, وہاں امیگریشن افیسر نے ان کو پکڑ لیا اور کہا ہم آپ کو نہیں گزرنے دیں گے جب تک آپ 2 درہم رشوت کے نہیں دیں گے. صحابی رسول کا اپنا واقعہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست تعلیم پانے والا, اور وہ عبداللہ بن مسعود جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا تھا, صحابہ نے ان کا قد چھوٹا تھا صحابی رسول کا, اور وجود بہت دبلا پتلا سا تھا, ان کی ٹانگیں ایک دفعہ کانپنے لگی, درخت کے اوپر چڑھے تھے مسواک بنانے کے لیے, تو آقا نے فرمایا کیوں ہنستے ہو؟ کہا من دقت ساقی یا رسول اللہ. آقا عبداللہ بن مسعود کی کمزور پنڈلیاں دے کر تھر تھرا رہی. آقا فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ لہما اسقل فی المیزان من احد, قیامت کے دن میرے عبداللہ بن مسعود کی کمزور پنڈلیاں جب اللہ کے ترازو میں تولی جائیں گی تو ان کا وزن احد پہاڑ سے بھی زیادہ نکلے گا. اتنا بڑا صحابی, اور انہوں نے 2 درہم رشوت کے دیے اور رشوت دے کر وہاں سے گزرے. تو کسی شاگرد نے کہا ہوگا کہ آپ نے رشوت دی, تو کہا کہ دینے والے پہ گناہ نہیں ہے,
ڈبل گناہ لینے والے پہ جو ہم نے اپنا حق لیا, ہم نے راستہ لینا تھا, ہم نے یہاں سے گزرنا تھا, گزرنا ہمارا حق تھا, ہم مسافر ہیں. یعنی کہ بلا وجہ بھی اگر آپ سے رشوت طلب کرتا ہے آپ نے جب آپ نے اپنا حق لینا ہو اور اپنا حق وصول کرنے کے لیے آپ مجبور ہو جائیں رشوت دینے پر, تو وہاں تو اللہ قرآن میں فرمایا فَمَنِ اسْتُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. جب بندہ بھوکا مر رہا ہو اور وہ اپنا بھوک مٹانے کا افلاس بٹانے کے لیے وہ تو حرام کھا لے, تو اللہ تعالیٰ فرماتے وہ حلال ہو جاتا ہے. دینے والے پہ بالکل نہیں, اس پہ گناہ ہے. ہاں لیکن اگر وہ بائی چوائس اگر کرے کہ اپنا, تو اس کے اوپر پھر گناہ لازم ہو جائے. اس میں یہ ہے کہ کسی کا آپ حق لینے کے لیے, کسی کا حق کسی اور کا آپ لینا چاہتے ہیں, اس کے لیے آپ رشوت دے رہے ہیں تو آپ مجرم ہیں. اسی طرح آپ روٹین میں آپ اگر لائن میں لگ کر اپنا حق لے سکتے ہیں, لیکن آپ نے کہا نہیں مجھے 1 گھنٹہ میرا جو بچ جائے تو آپ رشوت دیں گے. جیسے ہم بڑی آسانی سے چالان بھرنے کی نہیں چاہتے ہم لوگ, لیکن ہم 500 روپیہ وارڈن کو پکڑا دیتے ہیں. جیسے ہاسپٹل میں ہم لوگ انتظار کرنا نہیں چاہتے تو ہم لوگ 500 روپیہ ریسپشن والے کو پکڑا دیتے ہیں. یہ نظام کو خراب کرنے والی بات ہے نا, یہ پورے سسٹم کو تباہ کرنے والی بات. اس سے اسلام نے ہمیں منع کیا ہے. اور یاد رکھیں جی نہیں بالکل, اور یہاں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں, یاد رکھیں رشوت لینے والے, رشوت کھانے والے اس بات کو یاد رکھیں, حرام کھانے سے انسان کی زندگی کم ہوتی ہے, حلال کھانے سے انسان کی زندگی بڑھتی ہے. اور پھر یاد رکھیں وہ بیماریاں آتی ہیں, ان بیماریوں کو پھر ختم کرنے کے لیے 2 چیزیں ہوتی ہیں, یا صدقہ یا دعا. صدقہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب بندہ صدقہ دیتا ہے حرام سے, ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا, اللہ پاک صرف پاکیزہ اور حلال مال قبول کرتا ہے. حضرت امام سفیان ثوری بہت بڑے محدث سے فرماتے ہیں رد الدرہم واحد من شبہۃ احب الی من ان اتصدق ب100,000, میں 1,00,000 درہم اللہ کی راہ میں خیرات کروں شبہ کا, یقینی حرام کا نہیں, رشوت تو یقینی حرام ہے, کہ شبہ کا 1,00,000 وہ اتنا بہتر نہیں ہے اس سے کہ میں 1 شبہ کا درہم وصول نہ کروں, اس کو رد کر دوں. تو فرمایا صدقہ دینا جو ہے نا یہ حلال سے, تو صدقے سے بلائیں ٹلتی ہیں. جب حرام کمائی کرنے والا, رشوت والا وہ صدقہ دیتا اور پھر دعا سے ٹلتا ہے. انہ لا يرد القضاء الا الدعاء, دعائیں تقدیر بدل دیتی ہیں, لیکن حضرت پروفیسر صاحب نے فرمایا کہ وہ دعا جو ہے وہ تو بیت اللہ میں جا کے قبول نہیں ہوتی جب بندہ حرام کھاتا ہے. حرام آپ کے رزق آپ کے پیٹ میں. بھائی صاحب آپ کچھ, میں اس کی صرف تھوڑی سی وضاحت یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ 2 چیزیں ہیں, ایک ہے عزیمت اور ایک ہے رخصت. عزیمت یہی ہے کہ آپ اپنے حق کے لیے بھی جو جائز طریقہ ہے اس پر اسی کو استعمال کریں, اور ایک سسٹم کو, ظاہر ہے اگر میں دے سکتا ہوں اپنے حق کو حاصل کرنے کے لیے, تو جو وہاں پہ لینے والا بیٹھا ہوا ہے نا, جو رشوت خور ہے, وہ کسی غریب کو بھی وہاں سے نہیں گزرنے دے گا جب تک کہ وہ اس سے کچھ نہ کچھ لے نہ لے, اور وہ غریب کسی سے قرض اٹھائے, کسی سے جا کے مانگے گا اور زیادہ مجبور ہوگا. ایک ہے عزیمت کا راستہ کہ آپ کو نظام ٹھیک کرنا ہے, تو پھر آپ کو یہ راستہ ہی بند کرنا ہے. دوسرا ہے اپنا حق لینے کے لیے, جو شاہ صاحب نے وضاحت بھی کر دی کہ یہ صرف اتنا ہی ہو سکتا ہے نا کہ میرا حق ہو, 100% میرا حق ہے, تو میں اپنے حق کے لیے ایک ظالم حق کے میں اس کے سامنے کچھ نہ کچھ وہ مانگ رہا ہے تو کچھ دوں اور میں اپنی جان چھڑاؤں. لیکن کسی کا حق لینے کے لیے, یا میرٹ کے حوالے سے آتا ہے, مختلف سیٹوں کے حوالے سے آتا ہے, تو آپ کہیں جی میں بھی اتنا ہی پڑھا ہوں جتنا کہ دوسرا آدمی پڑھا ہے, تو لہٰذا میں رشوت دے کے اگر اپنی سیٹ حاصل کروں, میں اپنا حق آپ کیسے طے کریں گے کہ آپ میرٹ پہ پورے آتے ہیں؟ لہٰذا یہ راستہ بند رہے گا. اس طرح سے جہاں بھی یہ میرٹ کا معاملہ ہوگا خاص طور پہ, وہاں یہ رشوت کسی صورت میں جائز نہیں ہوگی, اس لیے کہ یہ نظام کو تباہ کرنے کی بات ہے. صرف اپنا ذاتی حق, مثلا میرا مال کہیں پھنس گیا ہے, میں اس کو حاصل کرنے کے لیے مجھے کوئی ظالم آدمی وہ نہیں جان چھوڑتا اس کی جب تک میں اس کو رشوت نہیں دیتا. میری زمین ذاتی زمین ہے, آبائی زمین ہے, میری وراثت ہے, اس کو حاصل کرنے کا میں کوئی ذریعہ استعمال کرتا ہوں. لیکن اس کے علاوہ جو دیگر معاملات ہیں, میں نے آپ کو مثال دی ہے, مختلف سیٹیں ہیں, مختلف مقابلے کے امتحانات ہیں, اس میں تو آپ دیکھیں اتنی سی بھی سفارش جو رشوت ہی ہوتی ہے. نبی کریم علیہ السلام کے پاس حضرت اسامہ بن زید آئے تھے, کس کے لیے؟ وہ خاتون ہے بنو مخزوم کی, بڑا معروف واقعہ ہے, فاطمہ مخزومی. اس نے چوری کر لی, اور وہ حالانکہ دونوں خاندان آپس میں انہوں نے طے کر لیا جی ہم معاف کر دیتے ہیں, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مقدمہ آیا ہوا ہے, تو آپ کے پاس مختلف لوگ پہلے سفارش کر چکے ہیں, آپ نے خاموشی کی. اب آخری حربہ انہوں نے یہ استعمال کیا کہ آپ اسامہ سے بڑی محبت کرتے ہیں جو زید کے بیٹے ہیں, اسامہ کو بھیجا, اور وہ آئے نبی پاک علیہ السلام کے پاس, یا رسول اللہ میں فاطمہ مخزومی کی سفارش کرنے آیا, اس کو معاف کر دیں. تو آپ کو غصہ آ گیا, آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا, اور آپ نے فرمایا تم سے پہلی قومیں اسی لیے برباد ہوئی کہ جب ان میں سے کوئی کمزور پکڑا جاتا تو اس پر اپنے قوانین کو نافذ کرتے, اور جب طاقتور پکڑا جاتا تو اس کے لیے نرمی کر دیتے. اس لیے آپ نے فرمایا, اور اتنی بڑی بات یہاں پہ ارشاد
ارشاد فرمائی. حالانکہ سیدہ فاطمہ سیدۃ النساء اہل العالمین ہیں, وہ ان کے بارے میں ہم تو یہ تصور بھی, لیکن نبی پاک نے ناممکن بات کے بارے میں بھی فرمایا, اگر میری اپنی بیٹی فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی لقطعت یدہا, میں ان کا ہاتھ بھی کاٹ دیتا. اتنی سی سفارش, جو رشوت ہی ہوتی ہے, رشوت کا ایک طریقہ ایک ذریعہ ہے, مختلف طرح کی رشوتیں ہیں, یہ بھی ایک رشوت ہے کہ آپ اپنی سفارش کے ذریعے سے پہلے نمبر پہ جا کھڑے ہوں, حالانکہ آپ ہو سکتا ہے 100ویں نمبر پہ بھی کھڑے نہ ہونے کے قابل ہوں. لہذا جو راستہ عزیمت کا, ایک بات کہ آپ کو اپنا حق لینے کے لیے بھی اگر سسٹم کو مضبوط کرنا ہے تو آپ کو یہ رشوت سے ہاتھ جوڑنا پڑیں گے, اور اگر رخصت بھی ہے کہیں تو صرف ذاتی اور یقینی حق کے لیے ہے, ایسے مشکوک حق کے لیے نہیں جس میں دوسرے لوگ بھی آپ کے ساتھ برابر کھڑے ہوں. اچھا, ویسے تحفے تحائف بھی دیے جاتے ہیں, کچھ لوگ تو کہتے ہیں چلو جی پیسے نہیں رکھے ہیں تو تحفے مہنگے اس کے بارے میں حدیث پاک آتی ہے, مہنگا موبائل فون آپ وہ شخص سے سن لیں, ایک حدیث ہے زکوٰۃ کے حوالے سے, اس کے بارے میں تو حدیث پاک ہے. ایک صحابی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا صدقات و خیرات اور زکوٰۃ اور عشر وصول کرنے کے لیے. جب واپس آیا نا تو انہیں آ کر کہا جی یہ جو نا ڈھیر یہ تو آیا وہاں سے عشر و زکوٰۃ کے بیت المال کے لیے, اور یہ جو والا حصہ نا یہ مجھے تحفہ انہوں نے دیا. میرے آقا علیہ السلام نے ممبر پہ تشریف لا کر صحابہ کو جمع کر کے پورا خطبہ پڑھنے کے بعد ارشاد فرمایا, حل جلس فی بیت امہ, یہ اپنی ماں کے گھر میں بیٹھ کے انتظار کرے پھر میں دیکھوں اس کو کون تحفہ دیتا آ کر. یہ اس منصب کی وجہ سے تحفے ملے, اس منصب کی بنا پر کہ جس پہ میں نے اس کو فیض کیا تھا. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی سختی سے فرمایا کہ یہ تو انسان کو جہنم میں لے جانے والی چیز ہے. 3 بار فرمایا کہ میں نے پہنچا دیا اللہ کا دین, میں نے پہنچا دیا اللہ کا دین, میں نے پہنچا دیا اللہ کا دین. تو یقیناً حرام سے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بچایا, اتنا ڈرایا. اس میں کھانے بھی شامل کر لیں, جی وہ بڑے بڑے ہوٹلوں کے کھانے ہیں, اور وہ جو بالکل اس میں سود کا نظام بھی کیا شامل ہوتا ہے, جس طرح آخری حجۃ الوداع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ منع کر دیا, حرام قرار دے دیا. جی حرام چیزوں میں سود تو یقیناً فہرست ہے. جی بریک پر جانے سے بات لیں گے, کلام لے لیتے ہیں. صاحب آپ کا ویسے موضوع بڑا دلچسپ ہے کیونکہ اس کے اندر یہ تمام چیزیں آ رہی ہیں, آپ کے کلام کے بعد پھر یہ ان چیزوں کو کعبے کی رونق, کعبے کا منظر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, کعبے کی رونق, کعبے کا منظر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. حمد خدا سے تر ہے زمانے, حمد خدا سے تر ہے زبانے, کانوں میں رس گولتی ہے اذانے, کانوں میں رس گولتی ہے اذانے. بس ایک صدا آتی ہے برابر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے, بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے, چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے, چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے. اے سنگ اسود تیرا مقدر, اے سنگ اسود تیرا مقدر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. کعبے
کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر تیرے حرم کی کیا بات مولا تیرے حرم کی کیا بات مولا تیرے حرم کی کیا بات مولا تا عمر کر دے آنا مقدر تا عمر کر دے آنا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر یاد آ گئی جب اپنی خطائیں یاد آ گئی جب اپنی خطائیں اشکوں میں ڈلنے لگی التجائیں اشکوں میں ڈلنے لگی التجائیں رویا غلاف کعبہ پکڑ کر اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر ویلکم بیک. بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر سے آپ کو پیغام رمضان میں خوش آمدید کہتے ہیں. اور سوال جو میں شاہ صاحب آپ کے لیے نعت سے پہلے چھوڑا تھا کہ سود بھی جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ہم پر حرام قرار دے دیا لیکن آج بھی ہمارا معاشرہ سود سے پاک نہیں ہے تو وہ بھی حرام کے زمرے میں ہی ظاہر سی باتیں آتا ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا احل اللہ البیع وحرم الربا کاروبار کرنا تجارت کرنا سوداگری کرنا دکانداری کرنا یہ جائز حلال ہے لیکن سود کا سارا معاملہ یہ اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح الفاظ میں ارشاد فرمایا کہ یہ حرام ہم نے قرار دیا ہے اور ایسا حرام قرار دیا ہے کہ فَاذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ اگر تم اس حرام سے باز نہیں آؤ گے تو پھر تیار ہو جو کہ تم اللہ کے خلاف اعلان جنگ کر رہے ہو اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ اعلان جنگ کر رہے ہو. اب اندازہ کریں کہ جو بندہ اللہ کے ساتھ محارب ہو اللہ کے ساتھ جنگ لڑے اور نبی پاک کے ساتھ جنگ لڑے اس کا تو بیڑا غرق ہونا ہی ہونا ہے. جب انسان کسی کے ساتھ لڑتا ہے تو پھر آپ کا دشمن آپ کا مد مقابل وہ تو یہ نہیں پرواہ کرتا کہ آپ کا مکان گر رہا ہے اور آپ کی دکان تباہ ہو رہی ہے آپ کے بچے وہ برباد ہو جائیں گے آپ کی بیوی مر جائے گی اس کو کیا پرواہ. اور یہ دشمن ہوتا ہے جو ایک عام انسان ہماری طرح کا ہوتا ہے. جب آپ ٹکرائیں شہنشاہ کے ساتھ کائنات کے مالک رب العالمین کے ساتھ سوچ بھی نہیں سکتے کیا سوچ ہی نہیں سکتے کس کے ساتھ تم نے ٹکر لے لی تم نے تو اپنا بیڑا غرق خود کر لیا تم نے تو خود موت کو دعوت دی ہلاکت کو دعوت دی. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھانے کے لیے کیا محبت بھرے اسلوب اختیار کیا. دیکھیے سود کے حوالے سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. اور میرے بندوں میں تمہارا رب تمہارا رازق مالک تم سے فرما رہا ہوں کہ جو سود کے معاملات ہیں میں ان کو مٹا دیتا ہوں میں ان کو نہیں رہنے دیتا. بظاہر تمہیں بعض اوقات پانی کا بلبلہ نظر آتا کہ او یہ کتنا بڑا ہے لیکن تھوڑی سی مدت کے بعد وہ سب کچھ مٹ جاتا ہے. فرمایا فَيَذَهَبُ جُفَانٌ وہ ایسے مٹ جاتا ہے جیسے پانی کا بلبلہ مٹ جاتا ہے. اللہ اکبر. لیکن وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ اور تم اپنے اگر مال کو بڑھانا چاہتے ہو نا تو اس کا راستہ سود کا نہیں ہے. اس کا راستہ کیا ہے کہ تم اس مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو صدقہ کرو انفاق فی سبیل اللہ کرو سخاوت کرو. میں اللہ تمہارے ساتھ وعدہ کر رہا ہوں کہ میں اس کی نشو و نما کروں گا. جب اللہ وعدہ میں نشو و نما میں اس کو بڑھاؤں گا میں اس کی نگہبانی کروں گا میں اس کی نگہداشت کروں گا میں اس کو ضائع نہیں ہونے دوں گا میں اس کو برباد نہیں ہونے دوں گا. میں اللہ کہہ رہا ہوں اتنا بڑھاؤں گا. اللہ خود قرآن پاک میں وضاحت کر رہے ہیں مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبہ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. فرمایا تم 1 روپیہ صدقہ کرو گے نا
میں 700 بنا کر لٹاؤں گا. کیا بات. مثال دی گندم کے دانے کی. گندم کا دانہ جب ایک کسان گراتا ہے، میں نہیں دیکھتا وہ ہندو ہے، وہ سکھ ہے، وہ مجوسی ہے، وہ پارسی ہے، مسلمان، دانہ جس نے بھی گرا دیا میں اس کو 700 دانے بنا کے لٹاتا ہوں. تو مسلمان میرے غلام بن کر، میرے محبوب کی امتی سچے بن کر آؤ، 1 روپیہ تو مجھے دے کے دیکھو. پھر میں یقرض اللہ قرضا حسنا، میں اللہ تیری شان پہ قربان جاؤں. خالق مالک سارے خزانوں کا مالک، اور انداز کیا اختیار کر رہا ہے، مجھے قرض حسنا دو، مجھے قرض حسنا، میں تمہارے 1 روپے کو لے کر 700 بنا کے لٹاؤں گا. بلکہ آپ نے جو بات کی ہے بڑی خوبصورت انداز اور بات ہے کہ ہم جب اللہ نے یہ وعدہ کر لیا، جب اس نے کہہ دیا کہ تم میرے اوپر 1 خرچ کرو گے میں 700 دوں گا، اللہ کے بندوں پر ہی جا رہا ہے. آپ رشوت کے اوپر ناپ تول میں کمی، ذخیرہ اندوزی کر کے آپ مال کو اور زیادہ جو ہے وہ اس سے جنگ بھی کر رہے ہیں. جو آپ نے سود کی بات کی ڈاکٹر صاحب، یہ جو ناپ تول میں کمی ہے ہماری، یہ ایک طریقے سے سوسائٹی کی ایک بیماری بھی یہ بن گئی ہے کہ ہم ہر چیز کے اندر جو ہے وہ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، مختلف پیمانے جو ہیں ان پیمانوں کے اندر کمی کر لیتے ہیں. یہ کیوں ہے اور اس کا کتنی سخت سزا ہے اس چیز کی؟ میں ایک بات شاہ صاحب کے حوالے سے، کیونکہ وہ جا رہے تھے تو میرا خیال تھا کہ وہ اس حدیث پہ پہنچنے ہی والے تھے جو لازمی ہے سود کے حوالے سے، اس کی کراہت بیان کرنے کے اصل حوالے میں سے. وہ راستے میں مجھے آپ احترام نے کرنا پڑتا ہے، ایکسپریس ٹرین آپ کو، کے احترام میں جی ایکسپریس ٹرین کو آپ نے راستے میں روک لیا. جو حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں بڑی، اس کے بعد میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں. ایک تو آپ نے فرمایا کہ اس کے درجے کیے جائیں، 100واں درجہ اس کا، یعنی سود کی کراہت کے درجات کیے جائیں اور اس کی قباحت کے درجات کیے جائیں، یا اس کی جو ہلاکت خیزی کے درجات کیے جائیں، تو 100واں درجہ یہ ہے جیسے کوئی شخص اعلانیہ اپنی پیدا کرنے والی ماں کے ساتھ بدکاری کا ارتکاب کرے. یہ اور دوسرا پھر اس کی جو یعنی ایک آدمی پہ نہیں ہے جو سود کھا رہا ہے، جو لے رہا ہے وہ بھی، جو لکھ رہا ہے وہ بھی، جو گواہ بن رہا ہے وہ بھی، یعنی جتنے لوگ اس کام میں ملوث ہیں سب کے سب اس گناہ کے ذمہ دار ہیں. اب میں اپنی بات کی طرف آ جاتا ہوں. اور ایک روایت میں 70 زنیتن، 70 بار اپنی والدہ کے ساتھ منہ کالا کرے تو جو گناہ بنتا ہے یہ آخری گناہ ہے. اب آپ بتائیں کہ یہ اتنا بڑا، اتنا ہولناک، یہ ایسے نہیں ہے. اور پھر ایک اور حدیث مجھے یاد آ گئی اسی کے حوالے سے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ باقاعدہ سود خور کو تلوار دے گا کہ آؤ میرے ساتھ جنگ کرو. آپ اندازہ کریں. اور ہم کہاں ہیں جو نام لیتے ہیں اسلام کا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ گو ہیں اور اللہ کا نام لیتے ہیں، اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں، اس کو شہنشاہ اور بادشاہ مانتے ہیں، اور وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے مترادف ہے سود لینا، اور ہم نہ ریاستی طور پر باز آنے کو تیار ہیں نہ انفرادی طور پر باز آنے کو تیار ہیں. ماپ تول کے حوالے سے جو کمی کے حوالے سے بات کی گئی، دیکھیں پھر وہی بات ہے کہ جب تک آپ اپنے ذرائع آمدن کو پاکیزہ نہیں کرنا چاہیں گے آپ ان چیزوں سے رکیں گے نہیں. جو قومیں برباد ہوئی، اللہ تعالیٰ کا فضل و رحمت ہے، اور یہ نبی پاک علیہ السلام پر درود پڑھیں، آپ کی شان میں جو ہے وہ بار بار سلام پیش کریں کہ آپ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے التجائیں کر کر کے منا کر گئے کہ میری قوم کو اجتماعی عذابوں کا شکار نہ کرنا، ان کی شکلیں نہ بگاڑنا، ان کو زمین میں نہ دنسانا، ان کو زلزلوں کے حوالے نہ کرنا، وگرنہ ایک ایک جرم پر جو سابقہ اقوام پر عذاب الہی نازل ہوا، ایک ایک جرم پر، وہ آج سارے اس قوم میں موجود ہیں. کیا کرتے تھے قوم شعیب؟ کیا کرتی تھی؟ اللہ اکبر، جب وہ کسی سے سودا لینے لگتے، خریدنے لگتے، تو بڑے باٹ سے، بڑے پیمانے سے لیتے وقت تاجر لیتے وقت، جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے، آپ کو نہیں پتا، شاید آپ کا، مجھے نہیں پتا آپ کا دیہاتی کلچر ہے، بیک گراؤنڈ، میں دیہاتی آدمی ہوں، شاہ صاحب دیہات کو جانتے ہیں اچھی طرح سے. وہاں جب آڑتی آتا ہے ان دنوں میں، گندم کے دنوں میں، تو اس کا جو لینے کا طریقہ ہوتا ہے وہ بہت فراخ دلانہ ہوتا ہے، اپنی طرف جب لینا ہوتا ہے. جب وہ خود لیتا ہے ذمہ دار سے یا کسی فروخت کرنے والے سے تو بڑے باٹ سے لیتا ہے، لیکن جب خود آگے پہنچاتا ہے، آگے دیتا، آگے بیچتا ہے، تو باٹ چھوٹے ہو جاتے ہیں، پیمانے چھوٹے. جیسے ہمارے یہ کپڑے والے ہیں معذرت کے ساتھ، جب انہوں نے لینا ہوتا ہے تو یہ تھانوں کو جیسے ماپتے ہیں وہ طریقہ اور ہے، لیکن جب دینا ہوتا ہے، آج آپ کا 4 میٹر کا ایک اچھے مناسب صحت مند آدمی کا 4 میٹر سے سوٹ نہیں بنتا. کیوں نہیں بنتا؟ اس لیے کہ وہ 4 میٹر نہیں ہوتے، وہ 4 گز رہ جاتے ہیں.
جب دینا ہوتا ہے یہی قوم شعیب کا قصور تھا، اور حضرت شعیب علیہ السلام انہیں یہی سمجھاتے تھے کہ اللہ کو، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ، اور یہ جو کام تم کرتے ہو یہ نہ کرو، تم لیتے وقت اور پیمانے سے لیتے ہو، دیتے وقت اور پیمانے سے دیتے ہو، لوگوں کے ساتھ ظلم کرتے ہو، لوگوں کے ساتھ زیادتی، یہ نہ کرو، اس لیے کہ جب تم یہ کرو گے تو اللہ کا عذاب آئے گا۔ انہوں نے نہیں سمجھا اور پھر اللہ کا عذاب آیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر کئی طرح کے عذاب بھیجے۔ ایک عذاب اللہ نے ان پر چیخ کا بھیجا، زلزلے کا بھیجا، ایک عذاب اللہ نے ان پر آسمان سے، وہ کہتے تھے کہ ہم پر کوئی ٹکڑا گرا دو، اللہ نے بادل 7 دن ان کے لیے ہوا بند کر دی گئی، 7 دن اتنی شدید گرمی کہ وہ پانی سے نہیں ختم ہوتی، وہ کسی وہ تہ خانوں میں جانے سے ختم نہیں ہوتی، اور جب وہ دیکھا بادل آ گیا ہے، بادل آیا تو خوشی سے ساری قوم جمع ہوگی باہر میدان میں کہ بادل آیا، برسے گا ہم پر اور ہم اس سے راحت محسوس کریں گے۔ جب ساری قوم جمع ہوئی تو وہی بادل نظر آنے والا جو ہے اس سے اللہ نے آگ برسائی، آگ کے انگارے برسائے۔ نبی کریم علیہ السلام جب مدینہ کی فضا پہ بادل کا کوئی ٹکڑا آتا تو حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی بے چین ہو جاتے، کبھی گھر کے باہر جاتے، کبھی گھر سے اندر آتے اور پریشان سے ہوتے، اور جب تک بارش نہ برسنا شروع ہوتی اللہ کے نبی علیہ السلام کا رنگ اڑا رہتا۔ کیوں؟ کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ جو ہے یعنی کہ اس اللہ تعالیٰ نے آسمان کے ان بادل قوموں میں کو ہمارے لیے کیا ہو۔ آزمائشوں میں ڈالا ہے جنہوں نے اس طرح کے معاملات کیے ہیں، اور ابھی بھی وہی میرے خیال سے حساب کتاب وہی سلسلہ جاری ہے۔ مزید گفتگو کریں گے لیکن کلام پہلے سن بالکل لیتے جی، ہیں نورینہ سے۔ نورینہ کیا سنا رہی ہیں ہمیں آپ؟ میں لجپالاں دے لڑ لگی، میں لجپالاں دے لڑ لگیاں، میرے تو غم پرے رہن دے، میری آساں امیداں دے صدا بوٹے ہرے رہن دے، میں لجپالاں دے لڑ لگیاں، میرے تو غم پرے رہن دے، کدی بھی لوڑ نہیں پیندی مینوں در